السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع ہے نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نماز کس طریقے سے ادا کی جائے۔ آئیے اپنی نماز کو درست کریں، صحیح کریں۔ سب سے پہلے ہمیں نیت کر کے نماز کے لیے تیار ہونا ہے۔ جب کھڑا ہونا ہے نماز کے لیے تو ہمیں دونوں پیروں کے درمیان، دونوں پنجوں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا ہے، اور نیت کر کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھوں کو کانوں کی طرف لے جانا ہے، اور اس طریقے سے ہمیں کانوں تک لے جانا ہے کہ انگوٹھے کانوں کی لو سے چھو جائیں، اور نیت کر کے ہاتھ ناف کے نیچے لا کر باندھ لینا ہے۔ ہاتھ اس طریقے سے یہ کرنا ہے، ہاتھ ناف کے نیچے لا کر اس طریقے سے اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ ناف کے نیچے لا کے باندھنا ہے۔ پھر ہمیں کیا کرنا ہے، پھر ہمیں سبحانہ پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر ہمیں الحمد پڑھنا ہے۔ الحمد کے بعد ہمیں کوئی صورت ملانا ہے، کوئی سی بھی صورت ملا لو۔ اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی؟ سمجھتے رہیے آپ لوگ کہ سب سے پہلے ہمیں سبحانہ پڑھنا ہے نیت کے بعد، اور سبحانہ سے پہلے نہ ہمیں اعوذ پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، یعنی اعوذ باللہ بھی نہیں پڑھنا ہے نہ بسم اللہ پڑھنا ہے، کچھ نہیں پڑھنا۔ نیت کر کے ڈائریکٹ ہمیں سبحانہ پڑھنا ہے، اور سبحانہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں اعوذ بسم اللہ پڑھنے کے بعد اعوذ پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھ کے ہمیں کوئی صورت ملانا ہے، کوئی سی بھی صورت ملا لو، اور ملانے کے بعد میں صورت جب مکمل ہو جائے تو ہمیں رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد میں ہمیں کیا کرنا ہے، وہاں پر ہمیں سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ تو کیا کہنا ہے، اگر اکیلا مقتدی پڑھ رہا ہے، امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، اکیلا پڑھ رہا ہے، تو کیا پڑھے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد دونوں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا، ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ اور اگر امام کے پیچھے پڑھتا ہوگا تو امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ کہے گا ربنا لک الحمد، یعنی امام صاحب کہیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ اب جب یہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو دونوں چیزیں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر۔ پھر سجدے میں جائے گا، سجدے میں کیا پڑھے گا، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھے گا۔ پھر ایک سجدہ کر کے اٹھے گا، دوسرا سجدہ کرے گا، تو دونوں ایک سجدہ کر کے جب اٹھے گا، دوسرا سجدہ جب کرے گا تو بیچ میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کی برابر ٹھہرنا واجب ہوگا۔ اگر اس نے ایک سجدہ کیا پھر دوسرا فوراً کر لیا اور بیچ میں کوئی وقفہ نہیں دیا، اس نے ایک بار سبحان اللہ کی برابر نہیں ٹھہرا، تو اس کی نماز واجب الاعادہ ہوگی، یعنی اس کی نماز کا دہرانا واجب ہو جائے گا، ایک واجب چھوٹ جائے گا۔ وہ واجب کے چھوٹنے سے، اگر واجب بھولے سے چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال ایک بار سبحان اللہ کی برابر 2 سجدوں کے درمیان میں ٹھہرنا، 2 سجدوں کے درمیان میں ایک بار سبحان اللہ کی برابر ٹھہرنا کیا ہے، واجب ہے۔ اور ایسے ہی رکوع سے سیدھا کھڑا ہونے میں جب سجدے میں جائیں گے تو وہاں پر بھی
ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا واجب ہوگا۔ اب ہمیں کھڑے ہونا ہے، جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے 2 سجدے کرنے کے بعد، تو ہمیں اب سبحانہ نہیں پڑھنا ہے دوسری رکعت میں۔ دوسری رکعت میں ہمیں صرف اور صرف ہمیں بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھنا ہے، اور الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں کوئی سورت ملانا ہے، پھر ویسے ہی کرنا ہے، رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد میں ہمیں وہی پڑھنا ہے تسبیح ابھی جو میں نے بتائی سبحان ربی العظیم، پھر سیدھے کھڑے ہونا، اکیلا پڑھ رہا ہے تو وہی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ پھر جب یہ کہہ کے کھڑا ہوگا تو یہاں پر اس کو ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہرنا واجب ہوگا۔ میں بتائی دیتا ہوں آپ کو، پورا کر کے بتائی دیتا ہوں۔ جیسے رکوع میں گئے ہم، تو رکوع میں ہم کیا کریں گے؟ جیسے رکوع میں گئے تو ہم پڑھیں گے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، اتنا وقفہ لینا چاہیے۔ پھر ہم سجدے میں جب جائیں گے تو پڑھیں گے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، پھر کریں گے اللہ اکبر۔ پھر یہاں پر ایک بار سبحان اللہ کے برابر ٹھہریں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے اللہ اکبر، پھر ہم قاعدے میں بیٹھیں گے۔ اب 2 رکعتیں جب ہماری پوری ہو جائیں گی تو ہم بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھنے کے بعد میں ہم کیا کریں گے؟ التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھنے کے بعد میں اب جب ہم التحیات پڑھیں گے تو اتنا خیال رکھیں کہ جب ہم پڑھیں گے اشہد ان لا الہ پر پہنچیں گے، التحیات پڑھتے پڑھتے جب اشہد ان لا الہ پر پہنچیں گے تو جب اشہد ان لا الہ کہیں گے، اشہد ان لا الہ کہیں گے، جیسے ایسے پڑھ رہے ہیں ہم، ہمارے ہاتھ ایسے ہیں، ایسے رکھا ہوا ہمارا ہاتھ، جب ہم پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس طریقے سے کرنا۔ تو ہمیں کلمہ لا پر جب پہنچیں گے تو انگلی کو ہمیں اٹھانا ہے، انگلی کو ہمیں ہلکا بنا کر اس طریقے سے اٹھانا ہے، اور جب اللہ پر، لفظ اللہ پر گرانا ہے، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ گرا دینا ہے، الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر جب ہم فرض پڑھ رہے ہیں تو ہمیں صرف اب کیا کرنا ہے؟ تیسری رکعت میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں ہمیں الحمد شریف پڑھنا ہے، اور پھر تیسری رکعت کے لیے رکوع میں جانا ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں بھی ہمیں سورت نہیں ملانا ہوگی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں ہمیں رکوع میں آنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو 2 پہلے میں نے رکعتیں بتائیں، یہ 2 رکعتیں بعد والی بھی اسی طریقے سے پورا کرنا ہوں گی۔ بس پہلی والی میں فرق یہ ہے فرض میں کہ قاعدہ اولیٰ سے پہلے والی 2 میں سورت ملائی جائے گی، اور قاعدہ اولیٰ کے بعد والی 2 رکعتوں میں سورت نہیں ملائی جائے گی، صرف بسم اللہ پڑھ کے الحمد شریف پڑھی جائے گی۔ اب ہم چوتھی رکعت میں بیٹھ جائیں گے، اب یہ قاعدہ اخیرہ آ جائے گا۔ قاعدہ اخیرہ کے بعد میں ہمیں التحیات پڑھنا ہے، التحیات پورا کرنے کے بعد میں ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر درود پاک وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر دوسری درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ پڑھنا ہے۔ پھر کوئی دعائے معصورہ پڑھنا ہے، رب اجعلنی پڑھ لو، کوئی سی بھی دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لو، یہ پڑھ لو، یا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لیجئے۔ یا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیجئے۔ یہ دونوں میں سے ایک پڑھ لیں گے تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔ پھر جب نماز یہ جب پوری ہو جائے دعائے معصورہ تو ہمیں سلام پھیرنا ہے۔ سلام کس طریقے سے پھیرنا ہے ہمیں یہ دیکھ لیجئے۔ کچھ حضرات جو ہوتے ہیں تو وہ سلام اس طریقے سے پھیرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی اس سائڈ کی طرف کو اس طریقے سے دیکھ لیا، پھر دوسری سائڈ کی طرف کو اس طریقے سے دیکھ لیا، نہیں، ایسے سلام نہیں ہوتا ہے۔
سلام ایسے پھیرا جاتا ہے کہ پہلے دانے منڈے کی طرف کو سلام پھیرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دانے منڈے پر سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں منڈے پر سلام پھیرنا ہے، پھر نماز کے بعد کی فرضوں کے بعد کی دعا پڑھنا ہے۔ یہ مکمل طریقہ ہو گیا۔ اور اس میں اگر آپ کو کوئی بات پوچھنا ہے، کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ میں لکھیں، ہم انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے۔